السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ ناظرین، آج ایک شعر کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا آغاز کروں گا۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ فلم سٹار شان نے پاکستان کی محبت میں حب الوطنی کی ایسی مثال قائم کر دی جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بھارت میں جا کر بڑی شخصیات کے سامنے ایسے فیصلہ کن انداز میں وطن عزیز کی ناموس پر آنچ نہ آنے دینے کی بات کرنا بہت دل گردے کی بات ہے، اور یہ دل گردہ مایہ ناز قلمکار اور فلم میکر ریاض شاہد کے بیٹے کے اندر موجود ہے، جس کا ثبوت انہوں نے اس وقت دیا جب وہ مشرف دور حکومت میں بیک ڈور پالیسی کے نتیجے میں پاکستان سے بھارت جانے والے ثقافتی وفد میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے شامل ہوئے اور ممبئی گئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ ناظرین، آپ لوگ فلم اور فلم انڈسٹری سے جڑے لوگوں کے بارے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ یکا یک فلموں کے سپر سٹار شان کو فلم انڈسٹری سے آؤٹ کر دیا گیا؟ شان شاہد کو ان کے دبنگ کردار کی وجہ سے بھارتی شخصیات اب تک نہیں بھولی ہیں، اور سچے پاکستانی ہونے کا عملی ثبوت دینے کی سزا شان شاہد کو یہاں اپنے ملک میں کس انداز میں دی گئی، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہاتھ سے ہاتھ کیا گیا، دل تیرے ساتھ کیا گیا، تیرا جانا تو میرے جیون میں ایک ہلچل مچا گیا۔ مصنف و ہدایت کار ریاض شاہد کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شعلہ فشاں قلم کے ذریعے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی فلموں میں کس طرح سامراجی قوتوں کو ٹکر دی، اور آزادی کشمیر کے ٹاپک پر فلم یہ امن بنا کر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ و جاوید ہوئے۔ یہ امن کو ہماری حکومت کے سرکردہ افراد نے سینما گھروں کی زینت بننے سے روکنے کے لیے کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کیں، اور کس طرح فلم پر سنسر کی کینچی چلا کر اس کا حشر نشر کیا گیا۔ ریاض شاہد اور نیلو پر کس طرح پاک سرزمین تنگ کرنے کی بھی عملی کوششیں کی جاتی رہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بات ہو رہی تھی شان شاہد کے بھارت جانے کی۔ ممبئی میں بھارتی سٹار دھرمیندر نے پاکستانی وفد کے اعزاز میں شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ شان شاہد بھی پاکستان کی نمائندگی کرنے والے اس وفد کا حصہ تھے، مگر میزبان اور تمام شرکا اس وقت ہکے بکے رہ گئے جب شان شاہد نے ٹیبل پر سجی کوئی بھی چیز کھانے سے انکار کر دیا۔ دھرمیندر نے شان شاہد سے دریافت کیا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، تو شان شاہد نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا کہ آپ کے بیٹے سنی دیول نے ایک فلم میں پاکستان کے خلاف بات ہی نہیں کی بلکہ گندی اور غلیظ گالیوں کا استعمال بھی کیا ہے۔ میں پاکستان کا بیٹا ہوں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کی کوئی چیز کھاؤں؟ اس دعوت میں شریک دیگر پاکستانی شخصیات پہلے تو شان شاہد کی بات سن کر سکتے میں آ گئیں، اور پھر انہوں نے فردن فردن بات کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر شان شاہد اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ I'm not a policeman, and you're not a Pakistani. I'm your worst nightmare. And if you ever call yourself a Pakistani again, I'll reduce you to such pain that you can't even fucking imagine. دھرمیندر نے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر سنی دیول کو بلوایا اور شان شاہد سے کہا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میرا بیٹا آئندہ کسی بھی فلم میں پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔
सनी देओल ने अपने वालिद के हुक्म पर शान शाहिद से माफी भी मांगी और यूं पाकिस्तान के इस बेटे को जो खुशी और इत्मीनान हासिल हुआ, इसका इजहार लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। सकाफती वफ्द भारत से पाकिस्तान वापस आया तो शान शाहिद के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी मुनज़्ज़म साजिश शुरू हो गई जिसका हुक्म किसी नादीदा कुव्वत की जानिब से आया था। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि शान शाहिद उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के अकलौते हीरो और सुपरस्टार की हैसियत से फिल्मों की जरूरत बने हुए थे। So why fight? There are two paths, good and evil. I follow the good path. मगर फिर इसी साजिश के तहत शान शाहिद को मजीद फिल्मों में कास्ट किया जाना बंद कर दिया गया। फिल्म वालों के रवैये बदल गए और मजबूरन शान को फिल्म इंडस्ट्री से नाता तोड़कर घर बैठना पड़ा। वतन की मोहब्बत में वो कर्ज कैसे उतारे जाते हैं जो वाजिब भी नहीं होते, इस बारे में शान शाहिद से बेहतर शायद ही कोई जानता हो कि सच्चा पाकिस्तानी होकर सारी कौम की आवाज बनने वाले सुपरस्टार शान शाहिद को हर पाकिस्तानी की तर्जुमानी करने की सजा किस अंदाज में भुगतना पड़ी। न जाने पसे पर्दा रहकर इंसानों को कठपुतलियों की तरह अपने इशारों पर नचाने वाली कुव्वतों का ये खेल तमाशा कब तक चलता रहेगा और कितने ही शान शाहिद इसकी लपेट में आकर अपने कैरियर को खैरबाद कहने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बर वक्त पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।